بہت قدیم دور میں عرب کے سنہری ریتلے تلوں کے پاس کے ایک شہر میں ایک مومن اور شریف پھل بیچنے والا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی تھیلے میں انار، کھجور، انجیر اور انگور سجاتا تھا۔ ایک کھجور کے درخت کے سائے تلے اس کا تھیلا چھوٹا تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ تھوڑا کماتا تھا مگر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ اس کی ایمانداری پورے بازار میں مشہور تھی۔ ایک شام جب بازار بند ہو رہا تھا، یوسف نے دیکھا کہ ایک بڈھا مسافر راستے کے کنارے بیٹھا ہے، کمزور، پیاسا اور تھکا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یوسف فوراً اس کے پاس گیا، ایک کٹورے میں پانی لایا اور اپنی تھیلے سے کچھ پھل اسے دیے۔ لو بزرگ، یوسف نے نرمی سے کہا، کھا لو، لگتا ہے تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ بزرگ مسکرایا نے کہا، تم میری مدد کیوں کر رہے ہو اے سوداگر؟ تم مجھے جانتے بھی نہیں۔ یوسف نے جواب دیا، جو بھوکا یا پیاسا ہوتا ہے وہ میرا بھائی ہوتا ہے، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نیک دل اور رحم دل ہوتے ہیں۔ بزرگ کی آنکھیں چمک اٹھی، تمہارا یہ احسان تمہیں تمہاری ضرورت کے وقت واپس ملے گا، اس نے کہا، اور دھیرے دھیرے ریت کے دھند میں غائب ہو گیا۔ یوسف نے چونک کر دیکھا، بزرگ غائب تھا۔ اس نے سوچا شاید ہوا تھی یا کوئی خواب۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ جسے اس نے مدد دی تھی وہ ایک طاقتور جن تھا جو انسانی روپ میں سفر کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک صبح یوسف کا پھل والا پھیلا ایک مسافر کے دیے ہوئے چراغ سے لگنے والی چنگاری سے جل گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کا سارا سامان راکھ بن گیا۔ بازار والوں نے مدد کی لیکن یوسف کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے بس اتنا کہا، الحمدللہ، اللہ مجھے آزما رہا ہے، جو دیتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اس رات یوسف تنہا تاروں کے نیچے بیٹھا رویا۔ ریگستان کی ہوا چیخ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، وہ پہچانی سی لگ رہی تھی۔ مت رو یوسف، تو وہ ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے۔ یوسف نے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے ایک روشن شخصیت کھڑی تھی، آدھا انسان آدھا نور۔ اس کے ارد گرد سنہری دھواں تھی، اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی آواز میں سکون بھی تھا اور طاقت بھی۔ تم کون ہو؟ یوسف نے پوچھا۔ وہ مسکرایا، میں وہی ہوں جسے تم نے راستے پر مدد دی تھی۔ میں جن ہوں، اللہ کی ایک پوشیدہ مخلوق۔ اس دن تمہاری نیک دل سے کی گئی مدد نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ آج میں تمہارا احسان چکانے آیا ہوں۔ جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یوسف کے جل چکے تیلے کی راکھ ہوا میں اٹھنے لگی۔ ریگستان کی ریت سنہری چمک سے بھر گئی۔ کچھ ہی پلوں میں یوسف کا تیلا دوبارہ بن گیا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بڑا۔ اس کے پھل ایسے چمک رہے تھے جیسے جنت سے توڑے گئے ہوں۔ جن نے کہا، ان پھلوں کو بیچنا یوسف، یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ان کا سواد ہر انسان کے دل کو خوشی دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، فخر کبھی نہ کرنا۔ اپنا دل ویسا ہی پاک رکھنا جیسا پہلے تھا۔ یوسف رو پڑا اور زمین پر سجدہ کر گیا۔ تم بھی اللہ کے بندے ہو میرے بھائی، اللہ تمہیں اجر دے اس رحم پر۔ جن مسکرایا، سر جھکا کر دعا دی اور سنہری روشنی کے گھونگھٹ میں غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد یوسف کا پھلوں کا ٹھیلا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے اس کے پھلوں کا سواد دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن یوسف نے کبھی اپنی قیمت نہیں بڑھائی، نہ ہی لالچی بنا۔ وہ ہر دن غریبوں کو مفت پھل دیتا تھا، اس دن کو یاد کرتے ہوئے جب نیکی نے اس کے پاس ایک جن بھیجا تھا۔ سالوں بعد جب یوسف بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے پوتوں سے کہا، بیٹا کبھی بھی نیکی کرنے میں دیر مت کرنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ کبھی کبھی پوشیدہ دنیا تمہیں دیکھتی ہے۔ وہ جن مسکرایا، اس انسان کو دیکھ کر جس نے کبھی اسے ایک پھل دیا تھا۔ کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑی برکت لا سکتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ اور اس کے بندوں پر رحم کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔